شوکت اسلام اور اتحاد اسلامی کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کا عظیم اجتماع حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ کے اسرار اور حکمتیں۔ حج کا لغوی معنی ہے کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا، اور شرعی معنی ہے مخصوص طریقے کے ساتھ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ مومن نہیں رہتا، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کثیر فرامین مقدسہ میں حج کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ چند فرامین عالیہ پیش خدمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اس شخص نے 3 بار عرض کیا۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور پھر تم سے نہ ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا داود علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے۔ ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں، اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور وفات پا گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور انتقال ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور موت آ گئی تو اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ حج کے تمام ارکان اور مناسک سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کعبہ مقدسہ کے گرد طواف کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی، اور آج تک وہی مسلمان حج کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں جن کی روحوں نے عالم ارواح میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہا تھا۔ یوں ہی صفا و مروہ کی سعی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد تازہ کرتی ہے، اور مقام ابراہیم تعمیر کعبہ کی یاد دلاتا ہے، اور قربانی کرنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان ان تمام مقامات اور حدود میں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم ثبت ہوئے تھے۔ لاکھوں بندگان خدا ایک ہی لباس، ایک ہی شکل و صورت، ایک ہی حالت اور ایک ہی جذبے سے سرشار، جھلستے پہاڑوں کے دامن میں ایک بے آب و گیا اور خشک میدان میں اکٹھے ہو کر اپنی تقصیروں، کوتاہیوں، بدکاریوں اور بربادیوں پر ندامت کے آنسو بہاتے، ہچکیوں اور جگر گداز چیخوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور عفو و مغفرت طلب کرتے ہیں۔
یہ روحانی منظر ایسا اثر، ایسا کیف اور ایسا سوز و گداز پیدا کرتا ہے جس کی لذت ساری عمر یاد رہتی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان قومیت اور وطنیت کی تنگ نگاہیوں سے نکل کر وحدت اسلامی میں داخل ہوں تو کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور حج کا اجتماع اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ یہ اسی مرکز کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عالم دین، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور نو آبادیوں کے نتیجے میں تمام دنیا کے اندر پھیل گئے تھے، وہ سال بہ سال پھر یہاں آ کر سمٹ جاتے تھے اور دنیا کے تمام گوشوں سے علماء آ کر حرم مکہ میں جمع ہو جاتے تھے، اور وہ علمی اور فقہی نکات جو دنیا میں متفرق اور منتشر تھے ان کو اس وقت کے علماء ابراہیمی درسگاہ کے صحن میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے اور ایک دوسرے سے فیض پاتے تھے، اور اس طرح دم کے دم میں ہند اور سندھ کا علم، اسپین اور اسپین کا فیض سندھ میں پہنچ جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس کتب احادیث، تفاسیر اور کتب فقہ کا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب حج کی مرکزیت و اجتماعیت ہے۔ یہ حج کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، وہ دور و دراز مسافتوں کو طے کر کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کے غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی تعاون اور اتحاد کی روح پیدا ہوتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سعی صفا و مروہ سے لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وغیرہ تک حج کا ایک ایک رکن انفرادی حیثیت سے لے کر مجموعی اور قومی حیثیت تک یہ جذبہ بیدار کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ایک مسلمان کی کل جمع پونجی اور جان تک قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ مسلمانوں کا ایام حج میں جمع ہونا ثقافتی رابطہ اور فکر و نظر کے تبادلے کے لیے ایک بہترین اور مؤثر ترین سبب ہے۔ در حقیقت حج توبہ اور انابت ہے۔ طواف اور سعی کے دوران صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار پر مشتمل ہوتا ہے۔ حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گوناگون تاثرات اور دوسرے فوائد و برکات کے لحاظ سے ساری دنیا کے مقامات اور اوقات سے ممتاز ہیں۔ توبہ کی طرف دل مائل ہونے اور گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے اور قبولیت کی جو توقعات یہاں ہیں وہ کہیں نہیں۔ جس سرزمین کے چپا چپا پر نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کی ہوں، اس سے بڑھ کر توبہ و استغفار کے لیے اور کون سا مقام موزوں اور مناسب ہوگا۔ حج در حقیقت انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے اور اصلاح اور تغیر کی جانب زندگی کا رخ پھیرنے کا موقع بہم پہنچاتا ہے۔ یہاں آ کر انسان گناہوں سے آلودہ پچھلی زندگی کو ختم کر کے نیکی اور راست بازی کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کرتا ہے۔ حج کرنے کی چاہ میں انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، کیونکہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل و عیال کے خرچے سے اس قدر رقم بچ جائے جس سے حج کے مصارف پورے ہو سکیں۔ اس لیے انسان حج کے لیے اس وقت نکلتا ہے جب اپنے اہل و عیال کی ضروریات کا سامان مہیا کر لیتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں خود بخود پوری کرنی پڑتی ہیں، اور جس شخص کے سر پر قرض کا بوجھ ہو وہ اپنا قرض اتارنے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ حج وہی شخص کرتا ہے جو قرض سے سبکدوش ہو۔ اس طرح فریضہ حج کی وجہ سے انسان کے دنیاوی معاشرت پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ عام طرز معاشرت اور دنیاوی کاموں میں انسان اپنے سینکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے۔
لیکن جب انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے بری و ذمہ ہو کر حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و عناد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کراتا ہے، روٹھوں کو مناتا ہے، جن کے حقوق تلف کر چکا یا جن کا حق مارا ہو ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے فریضہ حج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔